نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، اراکین جمعیت، بزرگوں اور بھائیوں، جمعیت علماء تامل ناڈو کی اس مجلس منتظمہ میں شریک ہونے کا کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ جماعت بزرگوں کے امانت کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے اور الحمدللہ جتنے کارکنان، جیسی تاریخ، جتنے کام اور جس طرح کا نظام اس جمعیت کے پاس ہے، دوسری جگہ مشکل سے ملے. تاریخی تسلسل، نظریے پر ثابت قدمی، کام کو منظم انداز میں انجام دینا اور جہد مسلسل، یہ کسی قوم اور ملت کی کامیابی کے لیے ضروری اجزاء ہیں. جب آپ جمعیت علماء کو دیکھیں گے تو یہ سارے ضروری اجزاء آپ کو ملیں گے سوائے ایک ہے. وہ کیا ہے جو مفقود ہے اس میں سے؟ تاریخ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، نظام العمل بھی ہے. کیا نہیں ہے؟ کبھی غور کیا؟ ایک گاڑی 4 پہیوں سے چلتی ہے، اگر ایک پہیہ نکال دیں گے تب بھی چل جائے گی، لیکن لمبا سفر نہیں طے کر سکے. کبھی کسی کار کو آپ نے 3 پہیے پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن چلائی جا سکتی ہے. چلائی جا سکتی ہے یا نہیں چلائی جا سکتی؟ چلائی جا سکتی. سفر نہیں کیا جا سکتا. سفر کرنے کے لیے سارے اجزاء کا مکمل ہونا ضروری ہے. کوئی ایک جز چھوٹے گا، کتنی بھی اچھی جماعت آپ نہیں بنا لیجیے، بہت ساری بنی ہوئی ہیں لیکن تاریخ نہیں ہے ان کے پاس، نظریہ نہیں ہے. ایک کام ہوتا ہے کام کرنا، سامنے آ گیا کام، آپ نے کام کر دیا، اس کو کہتے ہیں سماجی خدمت، سوشل ورک. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ سے اچھا کر رہے ہیں لوگ، آپ تھوڑا کر رہے ہیں، آپ سے بہت زیادہ کر رہے ہیں. کوئی ایک ضلع میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں، کتنے ضلع ہیں ملک بھر میں جہاں ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو جمعیت علماء کے اچھے سے اچھے ضلع سے زیادہ اچھا کام اپنے ضلع میں کر رہی ہیں.
ہیں ایسے موجود، لیکن وہ جمیعت علماء نہیں ہو سکتی، اور جمیعت علماء بھی وہ نہیں ہو سکتی۔ جمیعت علماء کا کام سوشل ورک کرنا نہیں ہے، آپ سمجھیے اچھے سے، سوشل ورک اضافی کام ہے جمیعت علماء کے لیے، بنیادی کام نہیں ہے سوشل ورک۔ بنیادی کام اسلام کا تحفظ ہے۔ کیسے ہوگا؟ اسلام کا تحفظ کیسے ہوگا؟ اب جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو تعلیمات کے حساب سے جاہلوں کے ہاتھ سے اسلام کا تحفظ ہو سکتا ہے؟ پڑھے لوگوں کے ہاتھ سے ہوگا۔ اگر بچے کو آپ نے پڑھا لیا، بچی کو آپ نے پڑھا لیا اور اس کی زندگی میں اسلام آ گیا تو اسلام کا تحفظ ہو گیا۔ اسلام کسی بلڈنگ کا نام تھوڑا ہی ہے، اسلام تو آپ کی زندگی کا نام ہے۔ آپ کی زندگی کیسی ہے؟ آپ کے عوام کی زندگی کیسی ہے؟ ملت کے افراد کی، ماؤں بہنوں کی، بچیوں کی، بچوں کی زندگی کیسی ہے؟ اس سے معلوم ہوگا کہ آپ کا اسلام کیسا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو پوائنٹ ہے وہ بہت باریک سا ہے، بڑا باریک فرق ہے جو اس کو ایک سوشل ورک آرگنائزیشن بنا دے گا یا اسلام کے تحفظ کی جماعت بنا کے رکھے گا۔ آپ کو سوشل ورک ضرور کرنا ہے، لیکن مقصد آپ کا کچھ اور ہے۔ کچھ لوگوں کا مقصد سوشل ورک کرنا ہوتا ہے، سوشل ورک کیس ہو گئے، ہمارا مقصد اس سے بہت بڑا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے سوشل ورک کرنا ہے۔ ان کا کام ہے بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، ہمارا کام ہے بھوکے کو اس لیے کھانا کھلانا تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی میں، اس کے فیملی کی زندگی میں اسلام کو لا سکیں یا اسلام کو بچا سکیں، وہ ہتھے نہ کر جائے اپنی غربت اور جہالت کی وجہ سے۔ دو چیزیں ہیں جو آدمی کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، غربت اور جہالت۔ دو چیزوں میں آپ کو کھڑے ہونا ہے، کاہے میں؟ غربت میں، جہالت میں۔ لیکن افضلیت کس کو ملے گی؟ غربت کو یا جہالت کو؟ جہالت کو۔ جہالت دور کرنے کے لیے شارٹ ٹرم کوئی راستہ نہیں ہے، بائی پاس کر کے، شارٹ کٹ کر کے آپ نہیں جا سکتے۔ جہالت دور کرنے کا کوئی راستہ دنیا میں آج تک کسی قوم کو نہیں ملا کہ شارٹ کٹ ہو۔ غربت دور کرنے کا راستہ شارٹ کٹ ہو سکتا ہے، لیکن جہالت دور کرنے کا راستہ ہمیشہ لمبا ہوتا ہے۔ ذرا واپس چلیے، 1857 میں کیا ہوا تھا؟ دین جاننے والے لوگوں کو پلاننگ کے تحت بغاوت کے جرم میں بغیر مقدمہ چلائے سزائے موت دی گئی۔ کس کو دی گئی؟ دین کو جاننے والے اور دین کا کام کرنے والے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کام نہیں کرتے، جیسا ہم سب کا حال ہے، جانتے ہیں پر کام نہیں کرتے۔ میرے گھر کی فریج میں کھانا رکھا ہے، میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھاتا، ایسے کو کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے نا۔ ہم سب پاگل جمع ہیں، کوئی چھوٹا پاگل ہے، کوئی بڑا پاگل ہے، کوئی اس سے جڑا پاگل ہے، کوئی مہا پاگل ہے۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے نہیں تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ جبریل آئیں گے پھر دوبارہ سے وہی لے کے آئیں گے، بندوں میں سلسلہ نبوت کا کوئی بھی نہیں آنے والا ہے۔ کون کرے گا کام؟ جب نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا
تو نبوت کی معراج وراثت کس کو دی گئی؟ کون ہے وہ؟ ذرا سوچئے نا، غور کیجیے. ہم کہاں پر ہیں؟ کھڑے کہاں ہیں؟ کس کو روکنے جاتے ہیں؟ سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ، سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ. چاک دامن سمجھتے ہیں؟ پھٹے ہوئے دامن کا افسانہ کہانی کون سنے گا کہ دامن ٹوٹتا ہے میرا؟ سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ. یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں. میری کون سنے گا جب اپنی دیکھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں خود غرضی. قوم، ملت، سماج، سوسائٹی، کچھ بھی کہنے سے ملت ایک مقدس اور پاکیزہ لفظ استعمال ہوا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا ہے. آپ کسی بھی قوم ملت کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، اگر اس قوم کے جاننے والے افراد بے عمل ہو جائیں تو اس قوم کو برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. بے عملی بس وہی ایک شکوہ ہے، اور تو کچھ شکایت ہوئی نہیں سکتی. البتہ جب ہم تامل ناڈو میں کھڑے ہیں اور بات جنوب کی کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ پہلے کی بنسبت کام بڑھا ہے، جس کا مفتی شمس الدین صاحب نے تذکرہ کیا. ہمارے جمعیت علماء تامل ناڈو نے صوبائی جمعیت میں ضلعوں والوں کے ساتھ مل کر کے ضلعوں کا تعاون لے کر ابھی بھی اس پر کام کیا. پر یہ کا کام تو ہمارا بنیادی کام نہیں ہے، پر کرنا ضروری ہے. بنیادی کام نہیں کہہ کر کے میں اس کے کام کی حیثیت کو کم نہیں کر رہا ہوں. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو بنیادی کام سمجھ کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے. ابھی تو اس کا سارا کام کیا ہے نہیں، آپ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. یہ آپ کا اصل کام نہیں ہے. آپ کا اصل کام ہے جہالت کو دور کرنا سوسائٹی کے اندر، ملت کے اندر. اس کو کیا ہوگا، کیسے کریں گے؟ ابھی انہوں نے بتایا 84% کام باقی ہے. آج صبح فجر کے وقت ہم پہنچ گئے تھے تو تھوڑا بیٹھے تھے ساتھی لوگ سب، تو یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، باقی کیا ہے. کیونکہ ہم تو اپنی پیٹ تھپتھپانے میں ماہر ہیں. مسلمان ہو اور مولوی ہو، اس سے زیادہ اپنی پیٹ تھپانے والا آپ کو دنیا میں کوئی مل ہی نہیں سکتا. ہماری جمعیت، ہماری جمعیت، ہمارا مدرسہ، ہمارا ادارہ، معاف کر دیجیے بھائی، معاف کر دیجیے. اگر ملت بے آبرو ہو رہی ہے تو ذمہ دار ہم ہیں. جتنی بڑی جمعیت اتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اتنے بڑی ذمہ دار ہم ہیں. دوسرے کسی کندھے میں کیوں رکھ رہے ہو بندو کہ جی وہ نریندر مودی آ گئے تو اس لیے ہو گیا. ارے صاحب تم نے کیا کیا؟ تم تو بتاؤ گا تم نے کیا کیا ہے. اور آج کیا کر رہے ہو؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورا یقین ہے کہ اگر آپ لوگ ارادہ کر لیں تو اگلے 3 سالوں میں کایا پلٹ ہو جائے گی. 3 سال کا ایک نصب العین بنا دیجیے. اچھا، ارادے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ڈوب جاؤ، دوسرے کام سارے چھوڑ دو، پورا اس کو سر کو اٹھا لو، اپنی زندگی اور موت کی پرواہ چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور ہٹے ہاتھ پھرنے لگو، لیکن کام مت کر، کام کو چھوڑو نہیں، کسی سے مت کر. یہی مطلب ہوتا ہے؟ جی نہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا. سارے کام کریے، صرف روزانہ ایمانداری سے عزم کر لیجیے کہ 1 گھنٹہ ہے بس. آپ کا ڈیلی 1 گھنٹہ چاہیے.
کسی دن بیماری کی وجہ سے یا کسی اور ضروری مصروفیت کی وجہ سے وہ 1 گھنٹہ نہیں لگا تو اس 1 گھنٹے کو اپنے لیے قضا کر لیجیے، فرض کی طرف سے ہم قضا کریں گے، اچھا کل 2 لگائیں گے یا کل اور پرسوں 1.5 گھنٹہ لگائیں گے. آپ یہ طے کر لیجیے تو آپ کا کام میں ایسا انقلاب آئے گا کہ آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے. میں نے ایک بات طے کی ہے، آپ لوگوں سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں دونوں ہی صوبوں میں اس علاقے میں جمعیت نہیں ہے. ملک میں پرانی ہے، آپ کے ہاں نہیں ہے. ملک میں پرانی ہے، آپ کے ہاں نہیں ہے. اس لیے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ اس جمعیت میں بزرگوں نے جب اس کا دستور العمل بنایا، دستور الگ چیز ہے، دستور العمل الگ چیز. دستور کا مطلب تو ہوتا ہے مقصد. اچھا یہ بتائیے آپ لوگوں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ مقصد کیا ہے جمعیت کا؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ آپ کو دستور کا مطالعہ کرنا پڑے گا. سب کو دستور یاد ہونا چاہیے. کیوں ہے؟ اب کسی تبلیغی جماعت کے ساتھیوں میں سے کسی صاحب سے پوچھو 6 نمبر کیا ہے، کوئی چکے گا؟ بہت سارے احباب ہیں یہاں جو دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، ہم پوچھو گا 6 ساتوں کو داخل کر سکتا ہے کسی میں طاقت؟ یہ کمال ہے بھئی. اللہ تعالیٰ نے مقبولیت اور کام اسی لیے عطا فرمایا، ڈیلے نہیں ہوا وہ کام. یہ کمال ہے. کام کا کمال یہی ہوتا ہے آپ کو اپنا مقصد معلوم ہونا چاہیے، طریقہ عمل میں بالکل واضح کلیئر ہونا چاہیے اور ریگولر اس کے اوپر وقت لگنا چاہیے. الحمدللہ اس جماعت میں ہمارے لیے فخر کی بات ہے. میاں خالی ہوتے ہیں مگر نہ ہوتی وہ ہے موجود. ذرا سوچیے گا، ہم اپنے سب دوستوں سے کہتے ہیں ہاں مت لو حصہ، تم جس کو نہیں لینا مت لو، لیکن خدمات کا اعتراف کرنا پڑے گا. اچھا انسان کا کام میں غلطی تو ہوگی، مدرسوں کے کام میں غلطی نہیں ہوتی، مولویوں سے جمیل والوں سے غلطی نہیں ہوتی. جتنے غلطی جمیل والے کرتے ہیں یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ سارے کام میں آمدار رکھی انہوں نے. مدرسہ بھی چلائیں گے، اسکول بھی چلائیں گے، یوتھ کلب بھی چلائیں گے، اس کے بعد وہ اسکاؤٹنگ بھی کریں گے، فلاں بھی کریں گے، اسلام معاشرہ بھی کریں گے. ساری جگہ میں آمدار رکھی غلطی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سیاست بھی کریں گے. حالانکہ سیاست مقصد نہیں ہے لیکن کریں گے. تو غلطی بھی جمیل والوں سے نہیں ہوتی، کسی سے نہیں ہوتی. آپ ایسے کچھ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ والوں سے غلطی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. آدمی تو ہے نا، آدمی کا بنایا ہوا کام ہے، آدمی کرنے والا کام ہے. کوئی کچھ کرے گا کوئی کچھ کرے گا. اچھا جو کام میں جتنا زیادہ پھیلاؤ آتا ہے اتنی زیادہ امکان ہوتا ہے اس میں بھول ہوگی، کیونکہ کام کرنے والا جو اوپر ذمہ دار بیٹھا ہے یا ذمہ دار کے نیچے کے لوگ ہیں وہ تو نہیں جا رہے ہیں نا گاؤں میں اور گلی میں محلے گلی میں تو وہ جا رہا ہے جس کو کام کا شوق لگ گیا اور اس کے اوپر کام کا جنون سوار ہو گیا. یہی جنون نے تو کام کو بڑھایا ہے. اسی جنون کی وجہ سے کہیں کہیں گڑبڑ بھی ہوتی ہے. اس گڑبڑ کی وجہ سے کام کی مخالفت تو نہیں کی جا سکتی، نہیں کیا ہمارا کام ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دل میں سے وہ کام ہٹا دیا تو تبلیغ بھی ہمیں کرنی پڑتی. یہ کیوں نہیں سوچتے بھائی اصلاح معاشرہ کرنا پڑتا ہے، درس قرآن کرنا پڑتا ہے، فلاں 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 مکتب چلانا پڑتا ہے. اچھا مکتب چلانے میں بھی جتنا تعاون اگر آپ لوگوں نے تبلیغ کے ذمہ داروں کو تعاون پہ راضی کر لیا تو جتنا آسان وہ کام ہو جائے گا اور اتنا آسان کوئی دوسرا کام نہیں ہے، کسی دوسرے راستے سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. آپ خود کرتے رہیں گے تو جو کام 3 سال میں ہوگا، اگر دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں کو راضی کر دیا آپ نے کسی طرح. آپ اپنے مدرسے کی چندہ کرنے جاتے ہو کسی حاجی صاحب کے پاس، اس کے 70 عیب دیکھتے ہو، آپ دیکھتے ہو نا، پھر بھی
اس کا ایک اگر گنانے بیٹھو گے تو پیسہ بند ہو جائے گا نا. ملے گا پیسہ مدد کے لیے؟ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ آپ کا کام نہیں ہے اس کا عیب بتانا، اپنا کام چلانا ہے. ایسے ہی جب دعوت کے ساتھیوں کے پاس جائیں آپ مدد لینے کے لیے تو نکتہ چینی نہیں ہونی چاہیے. خوشامد درآمد کر کے جیسے حاجی صاحب کو خوشامد درآمد کرتے ہو ایسے خوشامد درآمد کرتے ہو ان کو راضی کرنا اس بات پر کہ وہ محلوں میں لوگوں سے کہنے لگے کہ میں مکتب میں بھیجو بچے. بس ایک مرتبہ کہنا شروع کریں گے کام ہو جائے گا آپ کا. یہ بات میں نے ویسے ہی برسری کے تذکرہ کر دی. تو ہمارا بنیادی فریضہ جمعیت علماء کا ملت اسلامی ہند کی جہالت کو دور کرنا ہے، اور اس کا راستہ مکتب کے علاوہ کچھ نہیں. ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، مستورات کو تیار کرنا چاہیے. مستورات کے مکتب بھی چلانے کے لیے، بچیوں کے مکتب بھی چلانے کے لیے، چھوٹے بچوں کے مکتب بھی چلانے کے لیے. مستورات کی بچیوں کی جو ذرا تعلیم یافتہ ہے، ذرا قرآن پڑھنا جانتی ہے، ان کو معلمہ بنائیے تربیت کریں. آپ کا کام تیزی سے ڈبل ہو جائے گا. ایک تو چھوٹے بچے کا اور عورت کا رشتہ قریب ہوتا ہے، وہ ماں کے قریب ہوتا ہے. جب بڑا ہو جائے تو وہ پھر تو عورت نے اچھا مکتب کی تعلیم، بنیادی دینی تعلیم چھوٹی عمر میں دینا جتنا بڑھیا ہے جتنا آسان ہے اتنا آسان بڑی عمر میں نہیں ہے. بڑی عمر کے بچوں کو مشکل ہوگی. تو چھوٹے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بڑی بچیوں کے لیے، مستورات کے لیے معلمات تیار کرنی چاہیے. یہ اس پر تھوڑا سا محنت آپ لوگ کریں گے آپ کو رزلٹ 2 گنا ملے گا، 2 گنا ملے گا. مرد معلم سے اگر 100 کا ملے گا تو عورت معلمہ سے 200 کا ملے گا. شرط طلب ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، مقصد معلوم ہونا چاہیے، دل راضی ہونا چاہیے. دل راضی نہیں ہے، بس سن رہے ہیں بات، سوچ رہے ہیں، جی چاہے گا کریں گے، جی چاہے گا نہیں کریں گے، کام نہیں چلے گا. وقت نہیں بچا ہے ہمارے پاس. آج کی تاریخ میں کروڑوں مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں کنارے پر یا ایمان پر رہ جائیں گے یا مرتد ہو جائیں گے. اور ان کروڑوں میں سے کم 50% ایسے ہیں جن کے دل میں ڈاؤٹ، شبہ بیٹھ چکا ہے، ان کو جواب نہیں مل رہا ہے. کیوں نہیں مل رہا ہے؟ جواب دینے والے نہیں ہیں. اس کی ہمت نہیں بول دے گا تو تمہارے لیے مرتد ہو گیا، سوال نہیں اٹھا سکتا. ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارا نوجوان بچہ اور بچی سوال نہیں کر سکتے ہم سے. ہمارے اور ان کے بیچ میں گیپ ہو گیا. اچھا سوال کرتے ہیں تو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. وہ جو اس کی بات کر رہے تھے اسکولنگ کی، وہ تعبیر جو ہے وہ تعبیر صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز جو ہے جس کی وجہ سے اس کام کو شروع کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہماری نوجوان نسل کے جو انداز گفتگو ہے، لہجہ گفتگو ہے اور زبان، وہ ہمارے علماء کے پاس اگر نہیں آئے گا تو ہمارے علماء مسائل کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. جواب کیسے دیں گے؟ ایک بچہ آیا، انجینئر بچہ، آپ سے اور مجھ سے آ کر کے وہ اللہ کے بارے میں کوئی سوال کر رہا ہے اور کر رہا ہے وہ انگریزی میں. اب تک نہیں سمجھے گے نہیں تو آپ کو انگریزی بھی جاننی ضروری ہے. موجودہ زمانے میں جو سوالات دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور بچوں اور بچیوں کے سامنے دروازہ کھول دینا بھی ضروری ہے. تمہارا جو جی میں آئے ہم سے پوچھو، ہم اویلیبل ہیں اور ہم تمہیں جج نہیں کریں گے. جج کرنا سمجھتے کسی کے بارے میں رائے نہیں قائم کریں گے. تمہارا سوال سن کر ہم تمہارے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کریں گے. ہم تمہارے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. حل کر پائیں گے بہت اچھا ہے، نہیں کر پائیں گے تب بھی ہم تمہارا احترام کرتے رہیں گے. یہ ہمارے اور تمہارے بیچ کی گفتگو ہے. یعنی نوجوان لوگوں تک ہمیں پہنچنا ضروری ہے. وہ ہم نہیں پہنچ رہے. اگر کچھ پہنچ رہے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے لوگ پہنچ رہے ہیں یا جماعت اسلامی کے لوگ پہنچ رہے ہیں. ہم نہیں پہنچ رہے ہیں. ہم نے تو دروازے بند کر رکھے ہیں. ہم مطمئن ہیں ہم نے بہت کام کر لیا. مسجد کے منبر اور محراب. ایک بات اور عرض کرتا ہوں،
مسجد کا ممبر اور محراب اس نے پچھلی صدی میں مسلمانوں کی عظیم الشان خدمت انجام دی ہے، لیکن حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں اگر ایسے ہی رہیں گے تو آپ کو نماز پڑھنے والے لوگ ہی نہیں ملیں گے، پھر کیا کرو گے؟ خدا نہ آج اگر آپ نے نہیں کیا، سنیے مدرسہ کبھی ایسی شکل میں تھا 1857 سے پہلے، وہیں تھا، وہیں پہنچا ہوں میں جہاں سے شروع کی تھی میں نے بات۔ 1857 سے پہلے مدرسے ایسے بنائے جاتے تھے، کسی کو حدیث پڑھنی ہوتی تھی تو وہ کسی ایک خانوادے کے پاس جاتا تھا، کسی کو فقہ پڑھنا ہوتا تھا وہ دوسرے خانوادے کے پاس جاتا تھا، کسی کو منطق پڑھنی ہوتی تھی اس سے سفر کر کے کہیں اور جانا پڑتا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر دیوبند میں مدرسہ قائم کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب لوگوں کو ادھر ادھر نہ بیٹھنا پڑے بلکہ ایک جگہ سب کے اساتذہ کو ماہر فن لوگوں کو ایک جگہ لے آؤ، اب طالب علم آئے تو اس کا وقت ادھر ادھر ضائع نہ ہو، اور اس کو سلیبس بنا کے نصاب بنا کر کے یا بنے ہوئے نصاب کو فائدہ اٹھا کر کے اس کو منظم کر دیا جائے کام کو۔ تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں، 100 سال کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اور منظم کر لیا جائے تاکہ عصر حاضر کے تقاضوں کو اور چیلنج کو ہم ایڈریس کر سکیں۔ یہی تو کہہ رہے ہیں، نیا کام کون سا کہہ رہے ہیں؟ اب 10ویں کلاس کا سرٹیفکیٹ لینا مقصود نہیں ہے، اعلیٰ ہے وہ، آپ مقصود مت بنائیے گا۔ اب سے پہلے والے بیان میں یہ تعصب چلا جاتا ہے کہ 10ویں کلاس اس لیے لے رہے ہیں تاکہ پڑھے لکھے کہلائیں، ہمیں پڑھے لکھے کہلانے کا کوئی شوق نہیں، ہم 10ویں کلاس کا سرٹیفکیٹ اس لیے لے رہے ہیں تاکہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو۔ کیپیسٹی بلڈنگ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس 2 ہتھیار کے 3 ہتھیار ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تک آپ غلے سے کام کر رہے تھے، اب آپ کو بندوق بھی آ جائے، یا بندوق آپ کے پاس پہلے سے تھی، گولیاں کم ہیں، ہم نے کہا 4 گولیاں اور رکھو، سمجھ رہے ہیں؟ اب تک آپ ویسے موبائل سے کام کرتے تھے، اب آپ کو یہ والا موبائل دیا جائے گا۔ آپ کا مطلب اگلی جنریشن والے جو علماء آئیں گے، بلکہ ہمیں سب کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم ایڈریس کر سکیں۔ جو پڑھتے نکل چکے ہیں اور جوان علماء ان کو خاص طور سے محنت کر کے، کوشش کر کے، جدوجہد کر کے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے موجودہ زمانے کی ایشوز کو۔ وہ ماں باپ کی وجہ سے بولتا نہیں ہے بچہ۔ تو میں اپنی بات کو مختصر کروں اور یہ کہوں آپ سے، ہاں ایک فیصلہ کیا ہے میں کہ ہم عظیم منتظمہ میں یہ تجویز رکھیں گے کہ کوئی بھی جمعیت علماء ہند کا صدر اور جنرل سیکریٹری، کوئی بھی کسی صوبے کا صدر اور جنرل سیکریٹری 2 ٹرم سے زیادہ صدر اور جنرل سیکریٹری نہیں رہے گا۔ 2 ٹرم کے بعد آدمی بدلا جائے گا۔ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ نئے لوگوں کو تیار کیا جائے۔ اور جمعیت علماء کو ویسے تو الحمدللہ حقیقی جمہوری تنظیم ہے یہ، لیکن اس جمہوریت کی روح کو نیچے تک پہنچا دیا جائے، نیچے سے لوگوں کو نکال کے لایا جائے۔ اب یہ کام ضرور سے ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، تنظیمیں مر کیوں گئی؟ پیدا بہت ہوئی، اچھے اچھے مقاصد لے کے پیدا ہوئی، کام بھی اچھے اچھے کیے، لیکن یہ تو گروتھ نہیں ہو رہی ہے، بس ایک دائرے میں یا مر بھی گئی ہے، بہت ساری ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا ہے۔ کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان تنظیموں کے پاس ملک کے مختلف علاقوں میں افراد ہیں۔ آپ کے پاس یعنی جمعیت علماء ہند کے پاس ہر جگہ فرق ہے موجود۔ اب وہ کارآمد ہو جائے، ارادہ کر لے کہ اسے کام کرنا ہے، ارادہ کر لے کہ اسے آگے بڑھنا ہے، عزم کر لے، قربانی دینے کا عزم کر لے، اور اس عزم میں جو مطالبہ ہے، میرا مشورہ ہے، وہ 1 گھنٹے کا روزانہ کی 1 گھنٹے کا۔ کچھ اضلاع نے اپنی رپورٹیں پیش کی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب یہ آپ کی منتظمہ ہر 3 مہینے پہ، وہ جو نیا خاکہ بنا ہے 3 مہینے کا ہے منتظمہ کے لیے،
صوبائی منتظمہ، مرکزی منتظمہ 6 مہینے میں، صوبائی منتظمہ 3 مہینے میں. ہم مرکزی منتظمہ بھی ہر 6 مہینے پہ کرنے لگیں گے انشاءاللہ. اور ضلعی منتظمہ ہر 2 مہینے پہ ہوگی. نہیں، ضلعی منتظمہ کو 3 کیا ہے اور اس کو 4 کیا ہے شاید. وہ کہاں کاغذ میں دیکھیے ذرا، یاد نہیں آ رہا ہے مجھے. میرا تو اصرار وہی تھا کہ ہر 2 مہینے پہ صوبائی منتظمہ ہو، نہیں ضلعی منتظمہ ہو. لوگوں نے اس مرتبہ تبدیل کروایا دلی کے مشورے میں کہ ہر 3 مہینے پہ. یہ تو پرانا والا ہے، اس مرتبہ والا ہے. مولانا آپ کے پاس ہے کیا وہ مولانا شمس الدین صاحب، وہ جو فیصلے ہوئے ہیں خیر وہ اس کو دے دیجیے گا، منگوا لیجیے گا. اس کے مطابق آپ کے اضلاع میں نشستیں ہونی چاہیے. ہر ضلع میں نیچے محلوں کی اور گاؤں کی جمعیتیں بننی ہیں. جیسے جمعیت الماہند ہے، یہ جمعیت الماہند صوبہ تامل ناڈو یا کرناٹکا ہے. اس نے کہا ہمارے پاس 26 ضلع ہیں، 26 میں سے 21 میں ہم نے یونٹیں بنا رکھی. آپ سے اگر پوچھیں گے کہ سیلم میں کتنی یونٹیں آپ کے ماتحتی میں ہیں، دھرم نگر میں خود کی 1 یونٹ ہے، 2 یونٹ ہے، تو باقی محلوں کی یونٹیں کیوں نہیں ہیں، گاؤں کی یونٹیں کیوں نہیں؟ تو اب آپ کو گاؤں کی اور محلے کی یونٹیں بنانی ہے اور وہاں لوگوں سے کام لینا ہے. آپ کا کام کرنا نہیں ہے، آپ کا کام لینا ہے. یہ جو 1 گھنٹہ مانگ رہے ہیں ضلع والوں سے، وہ کام کرنے کے لیے نہیں، کام لینے کے لیے کام کرنا پڑے گا. کام کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 مکتب بنا لیا یا 20 مکتب بنوا لیے. نہیں، جتنے تعلقے ہیں، جتنے گاؤں ہیں، جتنے محلے ہیں، سب جگہ جمعیت قائم ہونی چاہیے اور سب جگہ مکاتب قائم ہونے چاہیے. آپ جمعیت بنائیں گے، یونٹ بنائیں گے محلے کی، اور اس سے کہیں گے کہ آپ تم مکتب بناؤ. پہلے 1 بنوا دی، جب 1 بن گیا ٹھیک سے چلنے لگا، اس کی پرابلم کو دیکھنا آپ کا کام ہوگا، ضلع والوں کا کام ہوگا. اس کے بعد آپ ان سے یہ کہیں گے کہ بھئی ابھی تک 1 ہی ہے، حالانکہ بچے تو یہاں 400 ہیں، باقی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو بھئی دوسرا بھی قائم کریے کوشش کر کے. اس طرح کام کو قدم بقدم بڑھایا جائے گا کہ روزانہ 1 گھنٹہ آپ لوگوں کو دینا پڑے گا. تو میں نے 4 باتیں آپ سے کہی ہیں. باتیں زیادہ کریں گے بہت ساری، میں باتیں کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. کام کا آدمی ہوتا میں تو جمعیت الماہ یہاں ہوتی، میری وجہ سے جمعیت الماہ خراب ہو رہی ہے. ایک بات یہ عرض کی آپ سے کہ آپ دستور مقصد پہچانیں، اس کا مطالعہ ہو اہتمام کے ساتھ، یاد ہونا چاہیے 6 نمبر کی طرح سے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے نیچے کی جمعیتیں قائم کرنی ہیں. آپ کی حیثیت وہی ہونی چاہیے کہ جمعیت الماہند کی حیثیت ہے. آپ جمعیت الماہند جیسے آپ سب لوگوں کے لیے ایسے آپ نیچے جمعیتیں قائم کریں گے تو آپ کی حیثیت وہی ہو جائے گی جو جمعیت الماہند کی ہے یا جمعیت الماہند صوبہ کی ہے. ضلع والوں سے 1 جگہ کام مقصود نہیں ہے، ضلع والوں سے پورے ضلع میں کام ہونا ہے. اور کام کرنے کے لیے آدمیوں کو ڈھونڈنا ہے، تیار کرنا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان میں جذبہ پیدا کرنا ہے، ان کے پیچھے پڑنا ہے، ان کو مدد کرنی ہے، ان کے معاون بن جانا ہے، ان سے کام لینا ہے. یہ آپ کا کام ہوگا. کام کرنا نہیں، کام لینا آپ کا کام. یہ دوسری بات. تیسری بات کیا کہیے؟ میں نے کچھ ایک بتائیں گے آپ لوگ؟ میں تو بھول گیا، آپ بتائیے. ہفتہ واری مشورہ وہ لوگ کریں گے. آپ کو تو مشورے کا ایک نظام ہے، وہ پہنچ جائے گا. وہ پہنچنا چاہیے سب لوگوں کو. مولانا دونوں تینوں صوبوں میں سب لوگوں تک وہ مشورہ جو دلی میں فیصلہ ہوا ہے ان کے لیے وہ ان تک ضرور پہنچنا چاہیے اور اس کے امپلیمنٹیشن کی کارگزاری لینے کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ کی کارگزاریوں میں اگلی مرتبہ یہ کارگزاری شامل ہوگی کہ آپ کے اتنے محلوں میں آپ نے یونٹیں قائم کی اور ان کی اتنی نشستیں ہو چکی ہیں ابھی تک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خود آپ کی اپنی کتنی منتظمہ ہو چکی ہے. یہ بھی آگے اگلے مشورے میں یہ کام ہے آپ کا. کیونکہ تنظیم مضبوط کریں گے تو گاڑی خود بخود چلے گی. تنظیم نہیں مضبوط کریں گے تو آپ ہی کو کرنا پڑے گا. تنظیم مضبوط کر دیں گے، تنظیم پر ایک مرتبہ محنت کر لیں گے، پھر کچھ دن پر نگرانی کرتے رہیں گے تو گاڑی خود بخود چلتی رہے گی اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ بن جائے گی آپ کے لیے. تو یہ تو دوسری تیسری بات بھی. اور کوئی بات نہیں؟ روزانہ 1 گھنٹہ چاہیے آپ کا. اور کوئی بات
مثالی جمعیت نہیں کہی میں نے ابھی. میں نے جو کہا ہے وہ بتائیے. کسی کو یاد ہے؟ وہ بھی ہو گئی. اور کوئی بات کہی ہے؟ بہت اہم بات چھوٹ رہی ہے آپ لوگوں کو. وہ بھی بتا دیا میں نے. ایک بات چھوٹ رہی ہے. یہ پرابلم ہے. دیکھیے آپ لوگ قلم کاغذ لے کے بیٹھے, یہ تو لے کے بیٹھے ہیں, کچھ لکھا بھی ہے, پھر بھی آدھا لکھا آدھا چھوڑ دیا. وہ بھی ہے, وہ بھی ہو گیا. کچھ چھوٹا نہیں ہے نا؟ ہاں, آپ کے کاموں میں سے کوئی ایک کام چھوٹنا نہیں چاہیے. ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ کھانا بغیر بیماری کے بھی نمک چھوڑ کے کھائیں. ویسے تو ہمارا کام بریانی کے بغیر چلتا نہیں ہے نا. آج ہم نے صبح ناشتہ کیا ہے تو گودام, ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب وہ مہمان نوازی بھی مسلمانوں کا ایک طرح امتیاز ہے, تو چلو ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو زیادہ اعتراض نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں اپنی زندگی میں سادگی لانی پڑے گی. میں اپنے سب ساتھیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب منتظمہ ہوا کرے گی, چاہے صوبے کی, چاہے ضلع کی, اور چاہے مرکز کی, اپنا کھانا ہم لوگ خود کھائیں سب ممبر. بھلے کسی کو ایک کو منتظم بنا دے اور اس کو کہہ دیں کہ پیسہ ہم سے لے لو, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ صوبے والے اگر منتظمہ کرنا ہے تو کسی حاجی صاحب کے پاس جائیں گے, تھوڑا مہربانی کر دیجیے, گوشت دے دیجیے, روٹی دے دیجیے, فلاں کر لیجیے. راجستھان والوں نے بھی فیصلہ کر لیا, ہم خود کریں گے. تمل ناڈو والے بھی فیصلہ کر لیں, آج ہم خود کریں گے. جب کہیں جمع ہوں گے, پھر جب منتظم کو, جو جنرل سیکرٹری ہو, صدر ہو, یا کوئی اور سیکرٹری ہو, کسی بھی منتظم کو اگر یہ لگے کہ سیلم میں ہونا چاہیے, یا کرول میں ہونا چاہیے, یا ترنمول میں ہونا چاہیے, تو ترنمول والوں کو فون کریں گے تو اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو, کیونکہ اسے بس کسی مسجد میں, کسی ہال میں, کسی جگہ, بس کسی مدرسے کے کسی بڑے کلاس روم میں سب کو جمع کر لینا, کھانے پینے کی اس دن میں کچھ آئے گا تو آسان ہے, تو آپ ہر مہینے کر لیجیے, اور جس کو موقع شریک ہو, نہیں موقع تو اگلے مہینے شریک ہو جائے گا. کام چلتا رہنا چاہیے, آدمیوں کے بغیر بات نہیں رکنا چاہیے. ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں, ہمارے جانے سے آپ کا انٹرسٹ گھٹ جائے گا یا بڑھ جائے گا؟ اگر آپ ہمارے جانے سے اس مسئلے میں آپ کا انٹرسٹ کم ہو گیا تو اس کا مطلب پروردگار عالم نے ہماری تقدیر میں ذلت والی موت نہیں کی. یاد رکھیے گا, ذلیل ہو کے مرنا نہیں کیا ہے. اگر کسی ایک آدمی کے جانے سے آپ کا انٹرسٹ کم ہو جائے, بلکہ بڑھ جاتا ہے انٹرسٹ, ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آپ کے اوپر ذمہ داری آنی ہے, ہمیں تو نکلنا ہے. پھر ہم آپ کی جگہ لیں گے واپس, آپ کو ہماری جگہ آنا, ہم کو آپ کی جگہ جانا. یہ بتائیے, آدمیوں کا قحط پڑ گیا ہے, ختم کرنا ہے. آدمیوں کا قحط تو نہیں پڑا نا. یہ جمعیت علماء حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر ہے. کس کے خوابوں کی؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی, جن کے بارے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جب میں یہ سنتا ہوں, لکھا ہے, جب میں یہ سنتا ہوں کہ میرے استاد محترم کو شیخ الہند کہتے ہیں تو مجھے سخت دکھ اور صدمہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو شیخ العالم ہے, ان کی حیثیت کو گھٹا دیا. ایسی شخصیت تھی حضرت شیخ الہند. ان کے خوابوں کی تعبیر ہے یہ جمعیت علماء. تو آدمیوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. فرق پڑے تو آپ نقصان کر رہے ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں. فرق بالکل نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ نظام چلے گا. اور ابھی حضرت امیر شریعت بھی موجود ہیں تمل ناڈو کے, تو ان کی موجودگی میں آپ لوگ اس کام کو, قافلے کو آگے بڑھائیں گے. اور میں نے جو کچھ گزارشات کی ہیں, ان گزارشات کو عملی جامہ بنائیے, ان کو تحریر کیجیے,
ان کو نوٹ کیجیے، اس میں کہیں اصلاح کی ضرورت ہو تو اصلاح بھی ہونا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب نے کسی کو سوال کیا تھا، حضرت عمر نے سوال کیا تھا نا کہ اگر میں غلط کروں گا تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک آدمی نے یہ کہا تھا، دیہاتی آدمی نے بیچارا سیدھا سادہ آدمی تھا کہ پھر ہماری تلوار فیصلہ کرے گی. کس سے کہا تھا؟ دنیا کے سب سے بڑے حکمراں سے کہا تھا. آپ کو معلوم ہے لوگ سکندر اعظم کو سب سے بڑا حکمراں کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب 22 لاکھ اسکوائر میل پر حکومت کرتے تھے. وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کو ساری تربیت ملی تھی تو 20 لاکھ ملے تھے اسے. حضرت عمر بن خطاب 22 لاکھ کو، اور خود حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تو اسلام نے عزت بخش دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے عزت بخش دی. میں تو چرواہے کا بیٹا تھا، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں. اس عمر بن خطاب کو یہ کہا. ایک بات اور یاد رکھیے گا، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا، باقی سب سے غلطی ہوتی ہے. یہ اللہ کی مہربانی، اس نے غلطی کو چھپا رکھا. کسی کے بارے میں کسی کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ وابستہ مت کیجیے، کسی کی عزت کو اپنی عزت مت بنائیے. آپ کی عزت آپ کی خود کی عزت ہے. اپنے آپ کو پہچانیے نا. آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو رب کو کیسے پہچانیں گے؟ جب رب کو نہیں پہچانیں گے تو آپ خدمت کیسے کریں گے؟ کام کیسے کریں گے؟ کام کا جذبہ، کام کا ارادہ، کام کے لیے تکلیف اٹھانا، اس تکلیف کو مزے لینا. سونے میں بہت مزہ ہے لیکن جاگنے میں اس سے زیادہ مزہ ہے. کھانے میں بہت مزہ ہے، بھوکے رہنے میں اس سے زیادہ مزہ ہے. خود غرضی میں مزہ ہے لیکن بے غرضی میں اس سے زیادہ بہت زیادہ مزہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو آپ کا تعلق اپنے اللہ سے جڑنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کے بارے میں دیکھنا پڑے گا، اپنے اندر جھانکنا پڑے گا. من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچانے گا. آپ ہیں کیا؟ سنیے، آپ وہ ہیں جو کوئی نہیں ہے دنیا میں. ہم میں سے ہر آدمی وہ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے انسان جب بنایا تو انسان ہی بنایا، گدھا نہیں بنایا. گدھے ہم اپنے عمل سے بن گئے، اپنی بے عملی سے بن گئے، اپنی بدعملی سے بن گئے، بے فکری سے بن گئے. سوچنا بند کر دیا تو دعا مانگو بند کر دی، دعا مانگو بند کر دی تو عمل بھی مت ہوں گے. دعا نہیں مانگو گے تو اللہ نے راستہ کیسے دکھائیں گے کام کرنے کا؟ اللہ نے کیوں متوجہ ہوں گے تمہاری طرف؟ اللہ تعالیٰ کی توجہ چاہنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. آپ دنیا کے وسائل کو اپنے لیے ذریعہ کامیابی کا مت سمجھیے. دنیا کے وسائل صرف وسائل ہیں، انہیں مسائل بنا لیا، وسائل کو مسائل بنا لیا. ہر آدمی کو دیکھو تو بس شاندار عمارتوں کے پیچھے پڑا، ضرور عمارت شاندار بنے گی لیکن کام شاندار عمارت کے لیے نہیں روکنا ہے. کام کریے، اللہ تعالیٰ بنوائے گا سب کچھ، راستے کھول دے گا آپ کو. اور اگر خدا نخواستہ ہماری تقدیر میں جیسی ذلت آج ہے، ہماری آنگن میں یتیم ہمارے آنگن میں معصوم بچوں کی ننگی لاشیں پڑی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. میرے آنگن میں پڑی ہیں لاشیں. آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کبھی احساس کیا؟ کبھی رات میں 2 بجے آنکھ کھلی ہے بے چینی کی وجہ سے؟ جن کو کفن دینے والے لوگ نہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا. فلسطین میں تو ہو رہا ہے. اور ہماری بحثی، ہم عربوں کو کہتے ہیں عرب بحث ہیں، 157 یا 57 کتنے مسلم ملک ہیں، بحث ہیں، فلاں ہے فلاں. ارے ہمارے پاس کہاں سی حص ہے ہمارے پاس حص. اچھا بہت اچھی بات ہے، بہت خوب. آپ کے پاس حص ہے، ان کے پاس حص نہیں ہے. سبھی بحث ہو گئے. اس کو رو گے کہاں جاؤ گے؟ جب میرے محلے میں، میرے پڑوس میں مسلمان بچہ یا بچی نشے میں ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتا، تو میرے سے زیادہ بحث کون ہو سکتا ہے؟ بے شرم کون ہو سکتا ہے؟ اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو بدبختی کی پہچان ہے کہ میرے محلے میں میری ناک کے نیچے بچے بچیاں آدمی لوگ قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں. دیکھ کے قرآن نہیں ہوتے، ان کو اتنا قرآن یاد نہیں ہے جتنا قرآن نماز پڑھنے کے لیے فرض ہے یاد کرنا ہر مسلمان پہ.
ہم نے مدرسہ شاندار سے بنا لیا، بس کافی ہے ہمارے لیے، سوچنا بند کر دیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایک مدرسہ 4000 تک پہنچ سکتا ہے، ہم کہتے ہیں ایک مدرسہ 1000 تک پہنچ جائے۔ تو لمبی بات ہو گئی اور کچھ باتیں ناواجب بھی ہوئی ہیں، جو بات ناواجب نامناسب بری لگے اس کو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ آدمی ہے۔ اور بس گزارش یہ ہے 1 گھنٹہ روز لگا دیجیے، سوچنا شروع کر دیجیے، اللہ میاں کے سامنے دعا ضرور مانگیں، اپنی صحت کا دھیان رکھیں، کھانا بہت زیادہ مت کھائیں، کھانا کم کھانے کو نہیں کہہ رہا ہوں، زیادہ مت کھائیں، تھوڑا سا ورزش کریے، تھوڑا سا ٹہلیے، 20 منٹ ٹہلیے روزانہ پیدل چلیں، اس سے بھی آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو سوچنا پڑے گا، اور سوچنے کے لیے اپنی صحت کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ اگر 40 منٹ کر سکتے تو بہت ہی شاندار ہے، کسی نہ کسی شیخ سے بیٹھ کا تعلق ہونا چاہیے، کچھ ذکر روزانہ ضرور کرنا چاہیے، تھوڑا سا ہی سے۔ اگر شیخ زیادہ دینا چاہ رہے ہیں تو اسے کہہ دیجیے کہ نہیں تھوڑا کر دیجیے، لیکن ذکر ضرور کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اگر آپ کا جڑے گا، وہ تعلق آپ کو آگے نہیں جائے گا، آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا۔ شخصیت میں نکھار مقصود نہیں ہے، لیکن آئے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں پچھلی بھی، اللہ تعالیٰ آمد کو قبول فرمائے، آپ حضرات کو ملت کا خادم بنائے، اور مقصود جمعیت بھی نہیں ہے، مقصود اسلام ہے، جمعیت بھی اعلیٰ ہے، سمجھ رہے؟ تو اس لیے آپ اسلام کے محافظ ہیں، راستہ جمعیت کا چنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر وہ صراط مستقیم بنا کے رکھیں ہمارے لیے، ہمیں آگے لے جائیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔